کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر وقت خود کو کوستے ہیں، جو اپنے اندر کی منفی سوچ سے نجات نہیں پا سکتے؟ یا کیا آپ کی زندگی بار بار اسی اندھیرے میں لوٹ آتی ہے جہاں سے نکلنے کی آپ نے لاکھ کوششیں کی تھیں؟ آج ہم بات کریں گے ان منفی عادات کی جو ہماری زندگی کو کھا رہی ہیں، اور ان مؤثر اسلامی طریقوں کی جن سے ہم مثبت سوچ اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر دل صاف ہو جائے نا، نیت پاک ہو جائے اور ہم خود کو سنوارنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ کی مدد ضرور شامل ہوتی ہے۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. Alhamdulillah. ولاگ شروع کرنے سے پہلے میں آج آپ کی تھوڑی سی روٹین شیئر کروں گی اپنی۔ آج میں نے بنائی تھی بریانی اور ساتھ میں نے بنائے تھے کوفتے کا سالن، تو ریسیپی آپ نے ساتھ ساتھ ضرور دیکھنی ہے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی، اور ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بہت سمپل سی ریسیپی ہے، کافی دفعہ میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں بریانی کی ریسیپی کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں۔ میں پہلے میرینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں چکن کو، سب چیزیں ڈال کے، اس کے بعد سمپل کہ آپ نے اس کو صرف آئل میں پکانا ہے اور اس کے بعد آپ نے چاول بوائل کر کے دم لگا دینا ہے۔ اور کوفتے بھی بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے۔ چکن میں دو سے تین سلائس بریڈ کے میں نے ڈالے تھے اور باقی اسپائسیز ایڈ کیے ہیں گھر کے ہی، اور ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا، اور پھر اس کو کوفتے میں فرائی نہیں کرتی، مسالہ بھنائی کرنے کے بعد اس میں ہی رکھ کے اس کو دم پہ لگا دیتی ہوں، اور اتنے زبردست سافٹ سے۔ اچھا، اس میں ایک میں ٹپ دوں کہ جب آپ نے مسالہ بھنائی کر لی نا اچھے سے، پھر آپ نے دہی تھوڑا سا ڈالنے کے بعد، جب دہی تھوڑا سا مکس ہو جائے نا بیچ میں، اور پھر آپ نے کوفتے بیچ میں رکھیں گے نا، تو روئی کی طرح نرم اور بہت مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے نا، اپنی منفی سوچ کو پہچانیے، اپنے نفس کا احتساب کیجیے۔ منفی سوچ کی نا شروعات تب ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ سے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا، سب مجھ سے بہتر ہیں، میری تو قسمت ہی خراب ہے، میں بالکل ناکام ہوں، کچھ کر ہی نہیں سکتا اور میرے حالات ایسے ہیں۔ یہ تمام خیالات نا آپ کے دل و دماغ کو زہر آلود کر دیتے ہیں اور آپ کو اندر سے کمزور کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اس آیت میں واضح پیغام ہے کہ تبدیلی کا آغاز جو ہے نا اندر سے ہوتا ہے۔ نفس کے احتساب کا مطلب ہے کہ ہم خود سے سوال کریں کہ ہمارے اندر کون سی ایسی عادات ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں پیچھے دھکیل رہی ہیں، جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں، یا جو ہماری اتنی کون سی چیز ہے، ہماری نیگیٹو ہیبٹس ہیں، کوئی کیا بات ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی۔ کیا ہم حسد کرتے ہیں، یا کیا ہم دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں، یا کیا ہم خود پر اعتماد نہیں رکھتے؟ جب ہم ان سوالات کا جواب ایمانداری سے دیتے ہیں نا، تو ہمیں اپنی اصلاح کی راہ دکھائی دیتی ہے، تو پھر ہم اپنی اصلاح کر پاتے ہیں۔ ایک خاتون روز اپنے سسرال سے شکایت کرتی تھی، دل میں ہر وقت غصہ، شک اور تکلیف رہتی۔ پھر اس نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اللہ پاک سے مدد مانگی۔ پھر اسے اندازہ ہوا کہ اصل مسئلہ دوسروں سے نہیں بلکہ اس کی اپنی منفی سوچ سے ہے۔ جب اس نے شکر ادا کرنا شروع کیا نا، تو ہر وقت کا غصہ جو ہے نا وہ اس کا خاموش ہو گیا، اسے سکون آ گیا، اور اس کو دوسروں سے شکایات جو تھی نا وہ سب ختم ہو گئیں۔ جب اس نے اپنے نیگیٹو سوچ پہ قابو پا لیا اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا شروع کیا، تو حالات بہترین ہوتے چلے گئے۔ دوسرے نمبر پہ ذکر الہی سے دل کو منور کیجیے، روحانی غذا دیجیے۔ جیسے ہمارے جسم کو بھی بڑھنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے، توانائی کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایسے ہی ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ منفی عادتوں کی نا ایک بڑی وجہ روح کا خالی ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ہم روح کو غذا نہیں دے رہے۔ جیسے جسم کو غذا چاہیے، ویسے ہی ہماری روح کو بھی ذکر کی غذا درکار ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کو پرسکون بناتا ہے، الجھنوں کو سلجھاتا ہے اور منفی خیالات سے دور کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ نماز، تسبیح، قرآن، درود شریف، یہ سب دل کو روشن کرنے والے ہیں، اور جب دل روشن ہو تو منفی سوچ کا گزر وہاں سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک بھائی جو ہے نا وہ کاروباری نقصان کے بعد ڈپریشن میں چلے گئے، بہت دوائی دی ڈاکٹروں نے، لیکن کوئی ان کو فرق نہ پڑا۔
ایک بزرگ نے کہا فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھا کرو اور دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ چند ہفتوں میں ہی نا اس کی حالت بدل گئی، چہرے پہ روشنی آ گئی اور دل پرسکون ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کو سکون دے دیا۔ یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے ہر کام میں۔ جب ہم اللہ پاک سے دور ہو جاتے ہیں نا، ہمیں چھوٹا سا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے نا یا چھوٹی سی بیماری آ جاتی ہے نا، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بس سب کچھ ختم ہو گیا، اب کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، تو بڑے سے بڑا نقصان بھی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا۔ ہمیں اللہ پر پورا یقین ہوتا ہے کہ جو کیا ہے نا وہ اللہ پاک نے کیا، اس میں اللہ پاک کی مصلحت ہے۔ ہمارا دماغ، ہماری سوچ جو ہے نا، ہمارا دماغ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو اللہ پاک کی مصلحت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین کرنے والا ہے، بہتر نہیں بہترین دینے والا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، منفی لوگوں سے فاصلہ رکھیے، ماحول تبدیل کیجیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیگیٹیو تھاٹس ہمیشہ رکھتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ نیگیٹیو ہی جو فیلنگز آتی ہیں ان سے۔ اگر آپ روز ایسے لوگوں سے ملتے ہیں نا جو ہر وقت شکوہ، حسد، تنقید یا مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، یا آپ جو کرنے کی بات کرتے ہیں ان سے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا میرا یہ دل کرتا ہے یا یہ میری خواہش ہے یا یہ میرے پلانس ہیں، تو وہ آپ کو ہمیشہ نیگیٹیو ہی آپ کے اندر انرجی ڈالتے ہیں کہ نہیں یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ فلاں نے کیا تھا، یہ نہیں پاسبل ہوا۔ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا آپ کے ساتھ، یہ آہستہ آہستہ زہر آپ کے اندر منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں نا ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ہدایت ہے جو آپ کے ایمان کو کمزور کریں، جو آپ کے ارادوں کو کمزور کر دیں، جو آپ کو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ کو کمزور کر دیں کہ نہیں یہ تم کام نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کو اپنے دوست کو بھی دیکھ کر بنانا چاہیے کہ وہ جس کو آپ دوست بنا رہے ہیں وہ کیسا انسان ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، وہ اس کی سوچ کیسی ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے، اور یہاں تک کہ جو دین ہے نا آپ وہ بھی دیکھیں کہ وہ کون سے دین پر ہے۔ محبت، امید، ہمدردی اور دین کی بات کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ زندگی بدل دیتے ہیں۔ اور ایسے ماحول میں رہیں جہاں ذکر ہو، نیکی کی دعوت ہو اور مثبت سوچ پنپتی ہو۔ ایک خاتون کو ہر وقت شکایت رہتی تھی کہ کوئی اس سے محبت نہیں کرتا۔ جب اس نے اپنے حلقے کی منفی لوگوں سے فاصلہ بنا کر قرآن پاک پڑھنے والی خواتین کے گروپ میں شمولیت اختیار کی نا، تو اس کی باتوں میں نرمی آ گئی، دل میں امید پیدا ہوئی اور زندگی خوبصورت لگنے لگی۔ یہ آٹومیٹکلی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کے حلقے میں بیٹھتے ہیں نا، ایسے سرکل میں ایسے لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، جو نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ کسی کو کچھ کرنے دیتے ہیں، تو آپ بھی ویسے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب آپ ایک اچھے سرکل میں ہوتے ہیں، دیندار لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو پھر آپ کے دل میں بھی وہی چیزیں بڑھنے لگتی ہیں، پنپنے لگتی ہیں کہ میں نماز پڑھوں، قرآن پاک پڑھوں، مجھ میں بھی قرآن پاک کی سمجھ بوجھ ہو۔ آپ کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین کرنے والا ہے اور بہترین ہی دے گا مجھے۔ اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، شکر گزاری کی عادت اپنائیے، مایوسی ختم کیجیے۔ شکر گزاری جو ہے نا منفی عادتوں کی موت ہے۔ جب بھی آپ شکر گزاری ادا کریں گے نا تو جو آپ کی نیگیٹو ہیبٹس ہیں نا ساری ختم ہو جائیں گی۔ ناشکری جو ہے نا وہ آتی ہے نیگیٹو ہیبٹس کی وجہ سے ہے۔ جو لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں نا ان میں ناشکری کی بہت عادت ہوتی ہے۔ جب آپ شکر گزاری کی عادت ڈالیں گے نا، جو آپ کے پاس ہے آپ اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے۔ آپ ہمیشہ یہ خیال کریں کہ جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے نا، آپ کی جو ہے نا استطاعت سے زیادہ دیا ہے، آپ کی قابلیت سے زیادہ دیا ہے۔ آپ اس قابل نہیں ہوتے لیکن اللہ پاک آپ کو اس سے کہیں زیادہ ادا کرتا ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ کتنے گنہگار ہوتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک آپ کو نوازتا چلا جاتا ہے، آپ کو رزق دیتا ہے، آپ کو کھانے کے لیے دیتا ہے، آپ کو سونے کے لیے دیتا ہے، آپ کو گھر دیتا ہے۔ آپ کو کون سی دنیا کی آسائش ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود تو پھر آپ اللہ پاک کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری اوقات سے زیادہ دیتا ہے۔ جو شخص شکر گزار ہوتا ہے نا وہ ہر حالت میں خوش رہتا ہے۔ مایوسی، منفی سوچ، بے صبری، یہ سب ناشکری کی پیداوار ہیں۔
नाशुक्र इंसान की निशानियां हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। अब ये जो शुक्र है ना, आप सिर्फ ज़बानी ही नहीं होना चाहिए बल्कि आपके अमल से भी ज़ाहिर होना चाहिए। दिन में 5 चीज़ों का शुक्र अदा करें, जैसे सेहत अल्लाह पाक ने आपको दी है, नज़र की नेमत से नवाजा है, औलाद की नेमत से नवाजा है, इज़्ज़त दी है, रिज़्क दिया है। तो जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों का अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे ना, तो आपकी पूरी सोच ही बदल जाएगी कि अल्लाह पाक ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है, आपकी औकात से कहीं ज़्यादा आपको अता किया है। और आप उन लोगों की तरफ देखें जिनको ये छोटी छोटी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, या जिनके पास नज़र नहीं है, जिनको अल्लाह पाक ने औलाद नहीं दी या इज़्ज़त नहीं दी, रिज़्क नहीं दिया, आप उनकी तरफ तो देखें। आप फिर आपको पता लगेगा अल्लाह पाक ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है। एक भाई ने कहा कि मेरी तनख्वाह बहुत कम है, ज़िंदगी मुश्किल से गुजर रही है। तो एक आदमी ने उसे कहा कि कभी आईसीयू का चक्कर लगा कर देखा है? एक दफ़ा चक्कर तो लगा कर आओ, जहाँ लोग सांस लेने को तरस रहे हैं। और जब वो शख्स वहाँ पे गया ना, आईसीयू में लोगों को देखा जो तरस रहे थे एक सांस लेने के लिए, तो फिर आकर बोला, हाँ अब तो हर दिन नेमत लगता है कि अल्लाह पाक ने मुझे कितनी नेमतों से नवाजा है और मुझे कितना कुछ अल्लाह पाक ने दिया है। तनख्वाह कम है तो क्या हुआ, अल्लाह पाक का शुक्र है, खाने को मिल रहा है, ज़िंदगी है, इज़्ज़त है, सेहत है। और आप भी अपने से नीचे देखें, जो लोग आपसे नीचे हैं, जिनके पास आपसे कम नेमतें हैं या जो तरस रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, आप उनकी तरफ देखेंगे ना, तो आपको अपनी ही नेमतें बहुत बड़ी लगने लगेंगी। अब आते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। मुस्तकबिल पर एतमाद रखिए, उम्मीद और दुआ से जुड़िए। मनफी आदतों में फंसने का सबसे बड़ा जो सबब होगी पता क्या होता है कि हम माजी में जीते हैं कि हमने माजी में ये गलती कर दी, या हमने माजी में ऐसे कर लिया होता तो काश ऐसा हो जाता, अगर हम ऐसे बात पहले कर लेते तो हमारा जो मुस्तकबिल है वो बहुत अच्छा होता, या हाल बहुत अच्छा होता। या फिर क्या होता है, मुस्तकबिल से डरते रहते हैं कि आज हमारा अगर इस तरह का है ना, तो मुस्तकबिल शायद बेहतर कभी होगा ही नहीं। जो ईमान वाला इंसान होता है ना वो माजी के दुख को रोता है और ना मुस्तकबिल से डरता है। अगर कोई माजी में गलती हो गई है तो अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है। जब अल्लाह पाक माफ़ करता है, फिर आप खुद को माफ़ क्यों नहीं कर पाते? तो खुद को माफ़ करें, गलत जो माजी है उसको भूल जाएं, और जो अपने मुस्तकबिल है ना उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने हाल में जिएं, हाल को बेहतर बनाएं, अल्लाह पाक पर यकीन रखें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करने वाला है। जो ईमान वाला होता है ना, वो माजी के दुख को भी नहीं रोता और ना ही मुस्तकबिल से डरता है। क्यों? क्योंकि उसे अल्लाह पर पूरा यकीन होता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। ज़िंदगी में ना हर आजमाइश आर्जी है। कुरान पाक में भी है ना कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, यानी कि जो भी आपके ऊपर मुश्किल आई है ना, वो छोटी है या बड़ी है, उसके साथ आसानी भी है। हर रात के बाद दिन आता है और हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। तो हर मुश्किल के साथ आसानी है, ये कुरान पाक में वाज़िह अल्फाज में बताया गया है। तो फिर हम क्यों परेशान हो जाते हैं हर आजमाइश पर? हर दुख के बाद राहत है, अल्लाह हर दुआ को सुनता है, बस दिल से मांगना सीखें। अगर आप दिल से मांगेंगे ना, खुदा पर यकीन रखेंगे, तो अल्लाह पाक हर दुआ सुनता है और हर दुआ कबूल होती है। एक लड़की जिसकी शादी कई बार टूट चुकी थी, माँ बाप परेशान थे, वो खुद परेशान थी, उसने इस्तिखारा किया, सजदा में गिरकर रोती रही, अल्लाह पाक से दुआ मांगी। चंद महीने बाद ही उसका रिश्ता एक इतने अच्छे शख्स से हुआ, नेक शख्स से हुआ, और आज वो मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही है। क्यों? क्योंकि उसे अल्लाह पाक पर यकीन था। ये जो मनफी सोच है ना, हमें अंधेरों की तरफ ले जाती है, जबकि जो मुस्बत सोच होती है ना, हमें अल्लाह की तरफ वापस लाती है। अगर आज आपने ये फ़ैसला कर लिया ना कि मैं अपनी मनफी आदतों को तर्क करके छोड़कर शुक्र, ज़िक्र और मुस्बत सोच की तरफ आऊँगी, तो समझ लें आपका सफ़र शुरू हो चुका है। और याद रखिए, अल्लाह उस बंदे की हालत नहीं बदलता जो खुद को बदलना चाहे। तो आप जब तक अपने आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी ना, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आप नहीं चाहेंगे खुद को बदलने के लिए, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बदल सकती। और अल्लाह पाक भी उसी बंदे की हालत बदलता है जो खुद बदलना चाहता है। तो आज से ही नियत करें, इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुँचाएँ जो अंधेरों में जकड़ा हुआ है। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।